السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی تقریر کا موضوع ہے والدین کے فرائض۔ یہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب کسی ایک طبقے کے فرائض ہوا کرتے ہیں تو دوسرے طبقے کے حقوق ہوا کرتے ہیں۔ تو والدین کے فرائض ہیں تو اولاد کے حقوق ہیں۔ والدین کے فرائض میں سے پہلا فرض ہے تحفظ حیات، یعنی اولاد کی زندگی کی حفاظت کرنا۔ زمانہ جاہلیت میں عام طور پر جب کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جاتی تھی تو وہ اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھتا تھا جب تک کہ اس بیٹی کو زندہ درگور نہ کر دیتا۔ گویا بیٹیوں کی پیدائش کو وہ اپنے لیے باعث عار اور ذلت سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، لا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق نحن نرزقهم وإیاکم ان قتلهم کان خطئا کبیرا۔ تو بس اوقات لوگ جو ہیں وہ معیشت کی تنگی کی وجہ سے بھی اولاد کو قتل کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا معیشت کی تنگی کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی ہم رزق دیں گے، یعنی تمہارا اور ان بچوں کا رازق ایک اللہ ہے۔ اور فرمائے ان قتلهم کان خطئا کبیرا، بے شک ان اولاد کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ تو پہلا حق یہ ہے کہ اولاد کی حفاظت کرنا، یعنی ان کو ان کی زندگی کی حفاظت کرنا، ان کی حیات کو تحفظ دینا، یہ سب سے پہلا حق ہے۔ اور دوسرا حق پرورش، کہ اولاد کی اچھی پرورش کرے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس کے ہاں 2 بچیاں پیدا ہوں اور وہ ان کی اچھی پرورش کرے، اچھی تعلیم و تربیت دے اور اچھی جگہ ان کا نکاح کر دے، وہ اور میں جنت میں یوں ہوں گے۔ حضور نے 2 انگلیاں یعنی ملا کے فرمایا کہ وہ اور میں جنت میں اس طرح ہوں گے۔ گویا حضور نے جنت میں اپنا ساتھی ہونے کا، اس کو ساتھی ہونے کی بشارت دی ہے کہ وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا جو جس کے ہاں 2 بچیاں ہوں اور ان کی اچھی پرورش کرے، تعلیم و تربیت دے اور اچھی جگہ نکاح کرے۔ اور اسی طرح قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، والدہ کو چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کو پورے 2 سال دودھ پلائیں، یعنی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ والدہ ان کی تربیت میں جو ضروریات ہیں ان کی، کھانا پینا ہے یا اس کا کپڑا ہے، لباس ہے، جو بھی ہے، والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے ان تمام ضروریات کو پورا کرتے ہوئے ان کا خیال رکھیں۔ تیسرا فرض ہے محبت و شفقت، کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کریں، یعنی ان کے ساتھ شفقت والا معاملہ کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی امامہ جو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھی، تو یہ نواسی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب سجدے میں جاتے تو یہ اوپر سوار ہو جاتی، تو پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پر ذرا بل نہیں آتے تھے، جب وہ آپ اوپر اٹھتے تو پھر اس کو اتار دیتے اور جب نیچے جاتے تو پھر وہ سوار ہو جاتی، یعنی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں آگے بچے تھے گرتے پڑتے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ چھوڑا اور ممبر سے اترے اور اپنے نواسے کو گود میں لیا اور پھر خطبے کو پورا کیا۔ اور اسی طرح ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کو بوسہ دیا تو ایک اعرابی دیہاتی نے کہا کہ آپ بچے کو بوسہ دے رہے ہیں، حالانکہ میرے 10 بچے ہیں اور میں نے کبھی ان سے بوسہ نہیں لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل سے رحم نکال دیا ہے تو میں اس کا کیا کروں۔ گویا آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ اس لیے بچوں سے محبت اور شفقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شیوا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب راستے میں جا رہے ہوتے، کوئی بچہ ملتا، کوئی خاص طور پہ کوئی یتیم بچہ، تو حضور شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ پھیر دیتے تھے۔
تو محبت کا ثبوت دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے ساتھ۔ تو والدین کے فرائض میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ محبت و شفقت کریں۔ چوتھا تعلیم و تربیت ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی تعلیم دیں، اچھی تعلیم سے ان کو آراستہ کریں تاکہ وہ معاشرے میں با اخلاق اور باوقار شخصیت بن کر ابھرے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے آل کو نماز کا حکم کریں، یعنی ان کو نماز بھی سکھائے، اپنی اولاد کو نماز سکھائے، پھر اس کو نماز کا حکم کرے۔ حدیث میں جیسے آتا ہے 7 سال کا بچہ ہو تو اس کو نماز کا کہے، 10 سال کا بچہ ہو اور نماز نہ پڑھے تو پھر اس کو اس کی ڈانٹ ڈپٹ کرے نماز چھوڑنے پر۔ گویا نماز اللہ کا حکم ہے، تو یہ اس کی تعلیم اور تربیت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اس کو اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند بنانے کی کوشش کریں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے موافق اس کو عمل کرانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے، وہ جہنم کی آگ کہ جس کا ایندھن آگ اور جس کا ایندھن وقودھا الناس انسان اور پتھر ہے۔ تو گویا اس کو اچھی تربیت کرنا اس کی تاکہ وہ برے کاموں کی طرف نہ جائے، بری محافل میں نہ جائے، اچھی اور نیک صحبت کو اختیار کرے۔ یہ والدین کے فرائض میں سے ہے کہ اپنے اولاد کی اچھی تعلیم و تربیت کریں۔ پانچواں حق ہے اس کا نکاح کرنا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک، بے نکاحی عورت جب اس کے جوڑ کا خاوند مل جائے، دوسرا نماز جب اس کا وقت ہو جائے، اور تیسرا جنازہ جب تیار ہو جائے۔ تو آپ کی اولاد اگر بلوغ کی حد تک پہنچ چکی ہے اور اس کو جوڑ کا خاوند مل رہا ہے، یا بچہ ہے تو اس کو جوڑ کی بیوی مل رہی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ فوراً اس کا نکاح کر دے۔ لیکن ایک بات کا لحاظ اس میں ضروری ہے کہ نکاح میں بچہ ہو تو اس کی رضامندی اور بچی ہو تو اس کی رضامندی ضروری ہے۔ یعنی اگر بچہ کسی نکاح پر راضی نہیں ہے تو آپ زبردستی اس کا نکاح نہ کرائیں، بچی کسی نکاح پر راضی نہیں ہے تو آپ بچی کا نکاح زبردستی کسی شخص کے ساتھ نہ کروائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عورت خواہ بیوہ ہو یا کمواری، اس کا نکاح اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو۔ اسی طرح ایک واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک لڑکی نے شکایت کی کہ میرے باپ نے میرا نکاح کر دیا حالانکہ میں اس نکاح پر راضی نہیں ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو اختیار دیا کہ جاؤ تمہیں اجازت ہے، اگر چاہو تو نکاح کو برقرار رکھو، چاہو تو اس نکاح کو فسخ کر دو۔ اور چھٹا فرض ہے انصاف و مساوات، کہ اپنی اولاد کے درمیان برابری، انصاف والا ان کے ساتھ معاملہ کرے، یعنی جو چیزیں ایک کو دی دوسرے کو بھی دے۔ اس طرح کا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا۔ ایک شخص نے اپنے بچوں کو غلام دیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ آپ گواہ ہو جائیں کہ میں نے اپنے بچے کو غلام دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرے بچے کو بھی غلام دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ میں ایسے ظلم میں گواہ نہیں بنتا۔ تو برابری والا معاملہ کریں، یعنی اگر کوئی کسی شادی میں کسی بیاہ میں آپ نے کوئی ایک لباس کسی ایک بچے کے لیے خریدا ہے تو اسی طرح کا لباس دوسرے بچے کے لیے بھی خریدیں۔ بے شک ڈیزائن ایک جیسا نہ ہو لیکن قیمتاً ملتا جلتا ہو، برابری سرابری ہونی چاہیے اس میں۔ اور اسی طرح بعض لوگ جب اب اولاد سے ناراض ہو جاتے ہیں تو جائیداد سے محروم کر دیتے ہیں بعض اولاد کو، یہ مناسب نہیں ہے۔ شریعت اسلام اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، عاق کرنے کا اجازت نہیں دیتی شریعت۔ جیسے والدین اپنی اولاد کو عاق کر دیتے ہیں، عام طور پر آپ نے اخباروں میں دیکھا ہوگا کہ نافرمانی کے باعث باپ نے بیٹے کو اپنی جائیداد سے عاق کر دیا۔ عاق نہیں کرنا چاہیے، جائیداد میں بھی ان کی برابری کو برابر حصہ دینا چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔